تک حضور علیہ السلام بالکل 18 سال تک حضور علیہ السلام معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں. یہ معراج کا واقعہ جو بظاہر بڑا مختصر نظر آتا ہے حضور کی زندگی کے 18 سال اس میں لگی. مجھے ذرا اتنا تو بتاؤ اس 18 سال میں حضور کتنی دیر کے لیے سوئے تھے؟ تو ثابت کرے کتنی دیر کے لیے اللہ کا نبی سویا. تو ثابت ہوا حضور جب اس عالم میں ہوتے تھے دنیا میں حضور سوتے بھی تھے. جب اللہ کے بعد اس عالم میں گئے تو سوئے نہیں 18 سال تک. اس عالم میں تھے تو کھاتے پیتے تھے. جب اللہ کے بعد اس عالم کے اندر گئے تو کھایا پیا بھی کچھ نہیں 18 سال تک. سنو ان کے 5ویں سوال کا جواب. یہ کہتے ہیں ایک شخص بولنے سے قاصر ہے, وہ ایسی مشکل میں مبتلا ہے کہ اس کا گلا بند ہو چکا ہے. اگر وہ دل میں اپنی مشکل پیش کرے تو کیا وہ اس کی دلی فریاد بھی سن لے گا؟ بھئی ایک آدمی گونگا ہے, بول نہیں سکتا, اس کا گلا بند ہو گیا, آواز نہیں نکل سکتی. اب وہ دل کے اندر اگر نبیوں ولیوں کو پکارے تو کیا وہ سن لیں گے؟ میں نہیں کہتا, حدیث شریف پڑھو. یہ حدیث طبرانی کبیر میں موجود ہے. امام جلادی سیوطی نے در فاخرہ فی احوال الاخرہ میں اسی حدیث کو امام غزالی نے در فاخرہ فی احوال الاخرہ میں امام جلادی سیوطی نے بدور السافرہ فی احوال الاخرہ. حدیث کیا ہے؟ مشہور حدیث, قیامت کے روز حضور کے کچھ امتی فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرمائیں گے ذرا ٹھہرو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو مامور من اللہ, آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرا محبوب کیا کہتا ہے. حضور فرمائیں گے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ دوزخ کی طرف. حضور فرمائیں گے حساب کتاب کرو اس کا. یا رسول اللہ حساب کتاب ہو گیا, جبھی تو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں, اس کی گناہ زیادہ نیکیاں کم. حضور فرمائیں گے دوبارہ حساب کتاب کرو. دوبارہ جب حساب و کتاب کیا جائے گا رزلٹ وہی نکلے گا, گناہ زیادہ نیکیاں کم. حضور ایک پرچہ نکال کر نیکی والے پلے میں ڈال دیں, نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ بندہ کہے گا, فرشتے کہیں گے بھئی تیری نجات ہو گئی. وہ بندہ کہے گا آپ کون ہے جو میری مشکل میں کام ہے؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی. اس پرچے میں وہ درود لکھا ہوا تھا جو تو نے خلوص نیت سے کبھی پڑھا تھا, ہم نے وہ آج کے دن کے لیے رکھ لیا تھا. اب یہاں پر حدیث ختم. جو میرا پرسنل اوپینین ہے وہ میری جو پرسنل رائے ہے, اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہوں. بولو فرشتوں نے وہ درود جو اس بندے نے پڑھا تھا فرشتوں نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ لکھنے کی ڈیوٹی تو فرشتوں کی ہے نا. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ فرماتا ہم نے تم پر 2 حفاظت کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. فرشتوں نے وہ درود لکھا تھا یعنی اگر لکھا تھا تو پھر اس کو دوزخ کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ جنت میں لے جانا چاہیے. سوال یہ کہ جب وہ فرشتوں نے درود لکھا تھا تو نبی کریم کے پاس ثواب کیوں آیا؟ وہ درود کیوں لکھا ہوا تھا؟ اور جب حضور نے پلے میں ڈالا تو نیکیاں زیادہ ہو گئی. جب وہ درود کا ثواب فرشتوں نے پہلے لکھا تھا تو پہلی دفعہ میں ہی ان کو جنت میں جانا چاہیے تھا. پہلی دفعہ کے حساب میں تو اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. دوسری مرتبہ جب حضور نے حساب کروایا اور وہ درود ڈالا پرچے میں تو پھر حکم ہوا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی, اس کو جنت میں لے جاؤ. پتا چلا وہ جو درود حضور نے نیکیوں والے پلے میں ڈالا تھا وہ فرشتوں نے نہیں لکھا تھا. لکھا ہوتا تو پہلی سے حساب میں وہ جنت میں جاتا. سوال یہ کہ یہ تو لکھنے کی ڈیوٹی فرشتوں کی تھی, نبی کریم کی تو نہیں تھی, حضور نے کیوں لکھا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ فرشتے ہر وہ نیک کام لکھتے ہیں جو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, ہر وہ نیک کام سنتے ہیں جو ہوتا ہوا, ہر وہ نیک کام لکھتے ہیں جو ہوتا ہوا سنتے ہیں, ہر وہ نیک کام لکھتے ہیں جو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں, فرشتے لکھیں گے کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں دن میں اتنے بجے کلمہ طیبہ پڑھا تھا, کیونکہ فرشتوں نے سنا ہے اس لیے لکھ لیا. مجھے بولتے ہوئے دیکھا, میری آواز تو انہوں نے لکھ لی. اب یہ درود اگر بلند آواز سے پڑھا گیا ہوتا تب فرشتے لکھتے. یہ وہ درود نہیں تھا جو بلند آواز سے پڑھا گیا ہو, یہ تو وہ درود تھا جو رات کبھی خلوت کے لمحات میں امتی نے اپنے دل کے اندر پڑھا. اگر زور سے پڑھا ہوتا فرشتے سنتے بھی اور لکھتے تھے, لکھتے بھی. یہ درود تو دل میں پڑھا گیا تھا, جس کے لیے پڑھا گیا تھا اس نے سنا بھی ہے اور لکھا بھی. بتاؤ کہ اب بھی اعتراض کرو گے کہ جس کا گلا بند ہو گیا وہ دل میں پکارے؟
ہم کہتے ہیں زور سے نہ بھی پکارو، تم دل میں پکارو، دل میں درود پڑھو میرے مصطفیٰ، وہ بھی سنتے ہیں۔ یہ ہو گیا ان کے اس اعتراض کا جواب۔ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی تمام مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ ان کا چھٹا سوال۔ اگر وہ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر غیر ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر اللہ کی کیا حد؟ اس کا بھی جواب سنو، یہ بھی بہت زیادہ آسان۔ یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی تمام مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ میرا سوال بنیادی طور پر سے بھی ہے، ان کے سوال پر ایک سوال قائم کرتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کو پوری زندگی میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ تمام مشکلات اللہ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت؟ میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں بے وقوفو، بد دماغو، یہی تو تمہیں بتانا ہے وہابیو، خارجیو، لانتیو، یہی تمہیں بتانا ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو اللہ شفا دے سکتا ہے یا نہیں، تو تم ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس شفا لینے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے اولاد دے سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، میاں بیوی شادی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یا نہیں؟ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اما حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا یا نہیں؟ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا یا نہیں؟ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ چھوٹی بڑی ساری مشکلات انسان کو پڑتی ہیں، لیکن جب وہ مشکلات پڑتی ہیں تو وہ دنیا والوں سے ہی مدد مانگتا ہے۔ کسی کو قرضہ لینا ہو تو وہ دوست کے پاس جاتا ہے، اس وقت کوئی دوست کہتے بھائی تم مجھ سے کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ، اللہ قرضہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں، تو دوست سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر اللہ بیماری سے شفا دے سکتا ہے تو کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ اللہ کھانے سے آزاد کرا سکتا ہے تو پھر پرچی کیوں لے کر آتے ہو کسی سیکٹر کی؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے اسباب ہیں جن کو ہم بروئے کار لاتے ہیں۔ دنیا کے اسباب، اس کو اس طرح سمجھو، میں پہلے بھی مثال سے سمجھا چکا، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے۔ میں 2 حدیثیں پڑھوں گا، فیصلہ آپ کریں گے۔ صحیح، یہ مشکات میں روایت موجود ہے، مشکات شریف میں۔ غزوہ بدر ہو رہا، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ڈر رہے تھے، ایک دشمن نے وار کیا اور آپ کا بازو کاٹ دیا، بازو کٹ گیا، کھال سے لٹکا ہوا، یعنی جیسے کہ پورا بازو کٹ گیا اور یہ کھال ہوگا اس سے لٹک رہا، جیسے آپ قربانی کے دنوں میں گائے کی پایا اتارتے ہیں، تھوڑی سی کھال بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے، بالکل یہی کہتے ہیں۔ اب وہ صحابی ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے جب آپ نے دیکھا کہ یہ بازو لڑائی میں حائل ہو رہا ہے تو پاؤں کے نیچے رکھ کر دبایا، کھال سے بھی کھینچ کر الگ کر بازو الگ۔ جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے یہ بازو اٹھایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ یہ میرا بازو کر دو۔ توحیدی کیا فتویٰ لگائیں گے حضرت معاذ کے اوپر؟ تمہیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی بھائی، بازو تو اللہ دیتا، اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ چھوٹی بڑی مشکلات پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو آتی ہیں، تو پھر جب وہ ساری مشکلیں اللہ حل کر سکتا ہے، صحابی کی یہ مشکل اللہ حل کر سکتا ہے، تو صحابی رسول اللہ کے پاس کیوں گئے تھے؟ فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے صحابی رسول پر تو لگاؤ فتویٰ۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر بڑی چھوٹی مشکل کو ہماری حل کر سکتا ہے تو پھر صحابی رسول اللہ کے پاس اپنی مشکل کو لے کر کیوں گئے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری اس مشکل کو حل فرمائیے۔ صحابی معاذ اللہ کیا مشرک تھے؟ ہرگز مشرک نہیں تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے پیارے مدد کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے مدد کر کے دکھایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پہلے توحیدیوں سے فتویٰ لکھوا کر لاؤ، وہ اگر اجازت دیں گے تو میں مدد کروں گا۔ ان کتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ لاہدان لعنت ان کتوں کے اوپر۔ سنو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی مدد کی، اور کیسے مدد کی؟ حضور نے اپنے قریب کیا، ان کا کٹا ہوا بازو اپنے ہاتھ میں لیا، اس پر لعاب دین لگایا، اس حصے پر کٹے ہوئے حصے پر لعاب دین، بازو کو اس طرح ملایا، اوپر سے ہاتھ پھیرا، صحابی سے فرمایا ہاتھ چھوڑو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں جب ہاتھ چھوڑا تو مجھے یہ پتا نہیں چلتا تھا میرا یہ والا بازو کٹا ہے یا یہ والا کٹا۔
میری معلومات کے مطابق پاکستان میں صرف 19 مائکرو سرجری ڈاکٹر ہیں، مائکرو سرجن۔ پلاسٹک سرجری سے 2 قدم آگے سائنس نے ترقی کر لی۔ پلاسٹک سرجری بھی ہے نا کہ ناک ٹیڑھی ہو تو سرجری کے ذریعے اس کو سیدھا کر دیا جائے، لیکن مائکرو سرجری ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا تو اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے، پاؤں کٹ جائے اس دوبارہ جوڑ سکتا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ جوڑ کے نشان کو بھی ختم کرے۔ لیکن یہاں میرے مصطفیٰ کا کمال یہ صحابی کہتے ہیں بازو پر جوڑ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ جب پیدائش سے لے کر موت تک ہر مشکل اللہ حل کر سکتا تو صحابی رسول اللہ کے پاس مشکل لے کر کیوں آئے تھے؟ میں ایسی دسیوں مثالیں، اسی جنگ میں حضور کے صحابی حضرت قتادہ، ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھ ان کی یہاں آ گئی، گال پر رخسار پر آ گئی آنکھ، یہ آنکھ کا جو ڈیلا ہوتا ہے نا سفید اور کال، یہ آنکھ یہاں آ گئی۔ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ میں لیا اور اس طرح آنکھ پر پھیرا، جب ہٹایا تو ان کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن، زخم کا نشان بھی موجود نہیں۔ تو جب پیدائش سے لے کر موت تک ہر مشکل اللہ حل کر سکتا تو صحابی رسول کے پاس کیوں آئے؟ یہ فتویٰ دو اللہ کے رسول کو، یہ فتویٰ دو صحابہ کرام کو۔ ایسی دسیوں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مدینے میں قید پڑ گیا، صحیح بخاری شریف، حضور کا زمانہ ہے، صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا کریں اس مشکل کو حل کیا جائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس فرماتے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ سرکار کا دعا مانگنا تھا، چاروں طرف سے بادل امنڈ آئے، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ صحابی بارش کے لیے اللہ کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اس مشکل کے لیے رسول اللہ کے پاس کیوں آئے؟ حضور کو بھی سمجھانا چاہیے تھا کہ توحیدیوں کی بات مانو، یہ لانتی جو کچھ کہتے ہیں ان کی سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ بتاؤ اللہ کے رسول نے مدد کی یا نہیں کی؟ بخاری شریف میں ہے، وفات شریف کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا، حضرت بلال بن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی قبر انور پر آئے، حضور سے مدد مانگ رہے۔ استسقى لأمتك فإنهم قد هلكوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے امید لے لیجیے، مدد کیجیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ مدد مانگ کر میں گھر آ کر سویا، بعد میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا خاطر جمع رکھو بارش ہو جائے گی، عمر سے کہہ دو میری امت پر سختی نہ کیا کریں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے جا کر رات کا سارا خواب حضرت عمر کو سنایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن جب میں اٹھا تو مدینے میں بارش ہو رہی تھی۔ وفات کے بعد صحابی کی جب یہ مشکل آئی تھی تو صحابی نے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگی؟ نبی پاک کی بارگاہ میں کیوں مشکل کو لے کر آئے؟ جب پیدائش سے لے کر موت تک ہر مشکل اللہ حل کر سکتا ہے تو صحابی رسول کے بعد مشکل لے کر کیوں آئے وفات کے بعد؟ سینکڑوں حدیثیں اس مضمون کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ امام بخاری کی یہ کتاب ہے الادب المفرد، حضور کے وفات شریف کی بات کا واقعہ۔ الادب المفرد پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پاؤں سو جاتا ہے ایسے ان کا پاؤں سو گیا، انہوں نے علاج کرایا لیکن وہ پاؤں درست نہیں ہوئے۔ کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کرو جو تمہیں بڑا محبوب و سب سے زیادہ پیارا ہو۔ آپ نے نبی کریم کے مدینہ شریف حضور کی قبر انور کی طرف منہ کیا اور فرمایا یا محمدا یا محمدا یا محمدا۔ جب اپنی مشکل میں حضور کو پکارا تو آپ کی وہ مشکل دور ہوئی، پاؤں درست ہو گیا۔ بتاؤ جب پیدائش سے لے کر موت تک ہر مشکل اللہ حل کر سکتا تو صحابی نے رسول سے مدد کیوں مانگی؟ لگاؤ فتویٰ کیا لگاؤ گے؟ یہ ہو گیا ان کے چھٹے سوال کا جواب۔ ان کا 7ویں سوال کا جواب۔ 7واں سوال یہ کہ اگر غیر اللہ مشکل کشا تمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو اور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیارات کسی غیر کو دے رکھے ہوں۔ ایسی صورت میں تو ہمارے پاس یہ فہرست ہونی چاہیے کہ کون سی مشکلات اللہ تعالیٰ حل کرنے پر قادر ہے اور کون سی مشکلات غیر اللہ حل کر سکتا ہے، تاکہ سائل اپنی مشکل اسی کے سامنے پیش کر سکے جو اس کے حل کرنے پر قادر ہو۔ دونوں بھائی، اس کا جواب پہلے جوابوں سے بھی بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ شریف، جس کی ابتدائی آیت میں نے پڑھی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی مددگار اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہیں یہ فرمایا
کہ میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی، لیکن آدھی مشکل ہے میں حل کروں گا، آدھا میرا رسول حل کرے گا؟ کہیں فرمایا اللہ نے آیت میں؟ کسی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آدھی مشکل ہے میں حل کروں گا، آدھا میرے ولی حل کریں گے؟ 29واں پارہ پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی ان کا مددگار ہے، جبریل بھی مددگار، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ آدھی مشکلیں میں حل کروں گا، آدھا میرا جبریل حل کرے گا، اور آدھا میرے نیک بندے حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو طاقت اور قوتیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی اطاعت سے ہر مشکل حل کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ اختیار دیا گیا، یہ طاقت اور قوت دی گئی۔ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بولو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حدیث شریف کہتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کے لیے میکائیل کو بھیجتا ہے، میکائیل بارش برساتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، بچپن میں اسلامیات میں آپ نے پڑھی ہے کہ 4 مقرر فرشتے ہیں۔ یہ بچپن میں جو اسلامیات اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ پڑھی ہیں یا نہیں کہ 4 فرشتے ہیں اللہ کے مقرر، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ اور پھر یہ بھی پڑھا جاتا کہ ان 4 فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں۔ جبریل وحی لاتے ہیں، اسرافیل سور پھونکنے والے، اسرائیل موت دینے والے، اور میکائیل بارش برسانے والے، رزق برسانے والے۔ رزق دیتا اللہ، لیکن یہاں بتایا کہ مطلب یہ اسرائیل، یہ اسرافیل، میکائیل مدد کرتے ہیں رزق دے کر، بارش برسا کر۔ میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو آدھا رزق تم دو گے، آدھا ہم دیں گے؟ ملک الموت آدھی موت تم دینا، پھر وہ لٹکا رہے گا، آدھی موت ہم دے دیں گے اس کو؟ کہیں فرمایا تھا اللہ نے قرآن میں، حدیث میں؟ جب ملک الموت موت دے گا تو اللہ کے اختیار سے پوری موت دے گا یا نہیں دے گا؟ اور جب میکائیل رزق دے گا تو اللہ کی عطا سے پورا رزق دے گا یا نہیں دے گا؟ میکائیل جب بارش برسائے گا تو اللہ کی عطا سے پوری بارش برسائے گا یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا فہرست بنانی چاہیے کہ آدھی مشکلیں اللہ حل کرے، آدھے اللہ کے بندے حل کریں۔ حکومت پاکستان کسی آدمی کو انڈیا میں سفیر بنا کر بھیجے کہ فلاں فلاں مسئلے پر تم نے بات کرنا، اور تمہیں پورا اختیار ہم نے دیا ہے، پورا ڈیسیجن ہے تمہارے پاس، جس طرح چاہو اس مسئلے کو حل کر دو۔ وہ وہاں جا کر کہہ دے بھئی میری حکومت نے تو مجھے اختیار ہی نہیں دیا، آدھا مسئلہ میرا صدر حل کرے گا، آدھا میں حل کروں گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہابیوں میں اور عقل میں یہ متضاد ہے 2 چیزیں۔ اجماع ضدین محال ہوتا ہے، وہابی ہوگا تو عقل نہیں ہوگی، عقل ہوگی تو وہابی نہیں ہوگا۔ کیسا بے وقوفوں والا سوال! کہتے ہیں بھائی کہ کچھ مشکلات اللہ حل کرے گا، کچھ اللہ کے بندے حل کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کچھ رزق اللہ دے گا، کچھ اللہ کا فرشتہ دے گا، کچھ موت اللہ دے گا، کچھ اللہ کے فرشتے موت دیں گے۔ اللہ نے ملک الموت کو مکمل اختیار دیا یا نہیں دیا؟ اسرائیل کو مکمل اختیار اللہ نے دیا، میکائیل کو مکمل اختیار اللہ نے دیا۔ اسرافیل کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرافیل جب قیامت آئے تو آدھی سور تم پھونکنا، آدھی ہم پھونکیں گے۔ بتاؤ مکمل سور پھونکنے کا اختیار اسرافیل کو ہے یا نہیں؟ جب اسرافیل کو مکمل سور پھونکنے کا اختیار ہے، ملک الموت کو مکمل موت دینے کا اختیار ہے، جب میکائیل کو مکمل رزق اور بارش برسانے کا اختیار ہے، تو پھر میرے غوث اعظم کو بھی اللہ کی عطا سے مکمل اختیار ہے مدد کرنے کا۔ یہ آدھے اور پورے کا اللہ کے یہاں حساب کتاب ہی نہیں۔ کسی کو ترقی دی جائے نا کسی عہدے کے اوپر تو آدھی ترقی نہیں دی جاتی، پوری ترقی دی جاتی ہے عہدے کے اوپر۔ کوئی امتحان میں پاس ہوتا تو آدھا پاس نہیں ہوتا، پورا ہوتا۔ میٹرک کے طالب علم کو کہتے بھائی تم آدھے پاس ہوئے، آدھے آئندہ سال پاس ہو، وہ کہے گا بھائی پھر رکھو یہ سب کچھ اپنے پاس۔ ایسے بے وقوفوں والا سوال جس کی عقل، ہاں جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب عقل بچ رہی تھی تو چھنا لے کر کھڑے تھے، جو تھوڑی بہت بچی وہ بوسی ٹکڑے والے کو بھیج دی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب بھی اختیار دے گا وہ مکمل اختیار دے گا۔ اللہ قرآن میں نبی کے بارے میں فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمارا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔
یہ اختیار حضور کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا۔ اب اللہ یہ نہیں فرماتا کہ محبوب آدھی چیزیں تم دے دینا، آدھی ہم دے دیں گے، آدھی چیزوں سے تم منع کرنا، آدھی سے ہم منع کر دیں گے۔ بولو حضور اگر کسی چیز سے منع کر دیں کہ یہ کام نہ کرو تو یہ حضور کا منع کرنا، اللہ کا منع کرنا ہے یا نہیں؟ جب حضور یہ کہتے کہ یہ کام کرو تو حضور کا یہ کہنا اللہ کا کہنا ہے یا نہیں؟ ملک الموت باری برسا دے تو ملک الموت کا باری برسانا اللہ کا برسانا ہے یا نہیں؟ یہ اسرائیل کا موت دینا اللہ کا موت دینا ہے، میکائیل کا باری برسانا اللہ کا برسانا ہے، اسرافیل کا سور پھونکنا اللہ کا سور پھونکنا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا کیوں نہیں؟ علی المرتضیٰ کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا کیوں نہیں؟ غوث اعظم کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا کیوں نہیں؟ لیکن ان کی مت ماری گئی۔ یہ کہتے ہیں آدھی مشکلات ولی ادا حل کرتے ہیں، آدھی اللہ حل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب ساری ہی مشکلات حل کرتا ہے، بات اس میں نہیں ہے، اختلاف اس میں نہیں ہے، اختلاف تو اس میں ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب اللہ کسی کو کوئی چیز دے گا تو پوری دے گا، آدھی کا اللہ کے یہاں حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے گا وہ پوری عطا فرمائے گا۔ آدھی نبوت اللہ نے نہیں دی، پوری نبوت ہمارے مصطفیٰ کو دی۔ اللہ جب بھی کسی کو کوئی پاور دے گا پوری پاور اللہ عطا فرمائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جب مشکل حل کریں گے تو ہر مشکل حل کریں گے اللہ کی عطا سے، اور نئی مشکل حل کریں گے تو اللہ کی عطا سے نہیں کر سکتے مشکل حل۔ اس میں کون سی پریشانی کی بات، کون سا شرک یہاں پر ہو گیا؟ جب تم نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد کرنے کا اختیار دیا تو پھر ہر مشکل کو حل کرنے کا اللہ نے اختیار دیا۔ جب یہ آپ نے مان لیا، جب یہ عقیدہ تسلیم کر لیا قرآن کی روح سے، یہ عقیدہ جب آپ مان رہے ہیں حدیث کی روح سے، یہ عقیدہ آپ مان رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر اس میں پریشانی اور تکلیف کیا ہے؟ جب تم نے یہ مان لیا تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اللہ نے انہیں اختیار دیا، مجھ اللہ نے یہ فرمایا اس آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ محبوب ہم نے تمہیں مددگار تو بنا دیا لیکن یہ مشکل تم نے حل کرنی ہے، یہ ہم نے کرنی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یہ آیت میں مطلقاً فرمایا کہ محبوب تم مشکل حل کرو گے، تو سوال یہ کہ تم ساری مشکلیں حل کر سکتے ہو ہماری عطا سے، ہم نے تمہیں یہ طاقت قوت عطا فرمائی۔ ان کا 8واں سوال یہ ہے کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل نکال سکتی ہے وہ مشکل ڈال بھی سکتی ہے، یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکل حل کرنے پڑے؟ اگر وہ مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر ڈالنے والا کون؟ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ لوہا ہے نا، لوہا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے اتارا، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ بولو یہ لوہا نفع پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اور نقصان؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اس لوہے میں ہم نے تمہارے لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے نفع۔ نفع تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹینڈ بنا لیا، گھر بنا لیا، گاڑیاں بنا لی لوہے سے، یہ لوہا نفع پہنچا رہا ہے ہمارے۔ اور نقصان یہ یہی لوہا اٹھا کر کسی کے سر پر مارو، پوچھو حضرت جی کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ تو بولو لوہے میں یہ نفع نقصان کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ زہر ہے، سانپ کا زہر ہو یا کوئی سا بھی زہر ہو، اس میں جان سے مارنے کی طاقت کس نے رکھی؟ نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ایکسپائر گولی ہے کوئی کسی دوا کی، آپ جانتے ہیں کہ ایکسپائر ہے، اگر ہم کھا لیں گے تو ہم بھی ایکسپائر ہو جائیں گے، اس میں موت دینے کی طاقت کس نے رکھ دی اس گولی کے اندر؟ بولو بھائی، پتا چلا یہ اللہ کی مخلوق ہے، نفع بھی دے سکتی ہے نقصان بھی دے سکتی ہے۔ حقیقی طور پر نفع دینے والا نقصان دینے والا اللہ ہی ہے، مجازی طور پر یہ چیزیں بھی نفع دیتی ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اللہ قرآن میں فرماتا میرے حبیب ان سے کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں یہ وہ سامان لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا ذکر مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی پیدا کی جو نفع بھی پہنچاتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی پیدا کی جو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ مسجد زرار جو منافقوں نے بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مسجداً ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد ضرار نقصان پہنچانے والی مسجد، یہ مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔
پتہ چلا اللہ نے بہت سی چیزیں ایسی پیدا کی جو نقصان بھی پہنچاتی ہیں، ہمیں نفع بھی دیتی ہیں۔ زہر ہے، اسی زہر میں نقصان پہنچانے کی بھی طاقت، شفا دینے کی بھی طاقت۔ یہ زہر جس کو سنکیا کہتے ہیں، اس کو ایسے ہی لے کے پھانک لو تو پھانکتے ہی جاؤ گے، لیکن یہی سنکیا حکیم کو مل جائے، وہ اس سے کشتہ بنا لیتا، اس کو کھاؤ گے تو یہی زہر تمہارے لیے تریاق کا کام دے گا۔ زہر کو زہر کاٹ، اسی زہر میں نقصان بھی ہے، اسی میں نفع بھی ہے، استعمال کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں ان کے سوال کا جواب یہ قرآن بھی دے رہا ہے اور حدیث بھی دے رہی ہے کہ نقصان پہنچانے کی میں نے حدیث سنائی کہ حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا، تو جس کافر نے بازو کاٹا تھا اس نے آپ کو بازو کاٹ کر نقصان پہنچایا یا نہیں؟ پہنچایا۔ اور رسول اللہ نے بازو جوڑ کر آپ کو نفع دیا یا نہیں دیا؟ تو بتاؤ یہ نفع دینے کی طاقت رسول اللہ کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ سوال بیکار ہے، بالکل بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مشکل کو ٹالنا چاہے اور نبی ولی مشکل رکھنا چاہیں، یا نبی ولی مشکل ٹالنا چاہیں، اللہ مشکل نکال دینا چاہے، تو کون کامیاب ہوگا؟ میں پہلے بتا چکا کہ ہم نبیوں ولیوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، ہم اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو نفع پہنچا سکے، نہ نبی نہ ولی میں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، کیونکہ نبی ولی تابع ہے اللہ کی۔ اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نفع اللہ پہنچانا چاہے کسی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا، نقصان دے ہی نہیں سکتا، وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا اور حدیث کا بھی انکار کرے گا۔ سینکڑوں حدیثیں ایسی ملیں گی کہ جس میں بولو رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور علیہ السلام کو پکارا کہ میرا پاؤں سن ہو گیا، حضور نے نفع پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ان کا پاؤں درست ہوا یا نہیں؟ ایسی سینکڑوں مثالیں قرآن و حدیث سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ سوال جب کرنا کہ جب ہم نبیوں ولیوں کو اللہ کے مد مقابل سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی ولی ہرگز اللہ کے برابر نہیں، مشکلیں ڈالنے والا بھی حقیقی طور پر اللہ، مشکل سے نکالنے والا بھی مشکل حقیقی طور پر اللہ۔ دو دوست ڈبل سواری پر پابندی ہے، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ دو دوست ڈبل سواری پر بیٹھ کے چلے جائیں، گلیوں سے نکلتے ہو گئے، آگے رینجرز والے کھڑے، وہ کیا اشر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، رینجرز والے پکڑ لیتے ہیں، ایک دو دوسرے دوست سے کہتا ہے یار میں نے تجھے کہا تھا، تو نے اس مشکل میں ڈال دیا، دیکھ اب پکڑے گئے۔ تو اس دوست نے مشکل میں کیسے ڈال دیا؟ تو مشکل میں ڈالنے والا تو اللہ بھائی، اس دوست کو گالی کیوں دے رہے؟ مشکل میں تو اللہ نے ڈالا تمہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تو نے مشکل میں ڈال دیا، دل کو یہ تو پیسے بھی نہیں لیں گے، یہ تو کہتے ہیں بھائی سلنسر کو چوم لو ایک بار، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو بچوں کی، گھر والوں کے، اپنے بھتیجے کی، بھتیجی کی، بیٹے کو چومتے ہو، وہ کہتے ہیں ایک بار ذرا سلنسر کو بھی چوم لو، اس سے بھی ذرا محبت کا اظہار کر کے دیکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوست کو کیوں کہتے ہو؟ یہ مشکل تو اللہ نے ڈالی۔ پھر رینجرز والے سے اگر کوئی تعلقات نکل آئے، وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کہتے ہیں یار اس بندے نے میری مشکل حل کر دی۔ کسی آدمی کو قرضہ لینا ہو، بڑا کوئی مشکل ہو، وہ بڑی پریشانی، اس کی کوئی بچہ مر رہا ہو یا بیمار ہو، اسپتال میں ہو، پیسے نہیں ملتے ہوں، بڑا پریشان ہو، کسی دوست کے پاس جا کر یار میرے کو یہ مشکل ہے، اب وہ پیسے دے دے، تو مشکل تو اللہ نے ٹالی، تم اس بندے کا شکر کیوں ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ مولوی صاحب مجازی حقیقی طور پر اللہ ہی مشکلیں ٹالتا ہے، حقیقی طور پر اللہ ہی مشکلیں ڈالتا ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ کے بندے بھی کبھی کبھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بھی مشکلیں ٹال دیتے ہیں۔ تو جو بندہ مشکل میں ڈال رہا اس کو خدا نہیں کہیں گے، جو بندہ مشکلیں ٹال رہا اس کو خدا نہیں کہیں گے، خدا کا بندہ کہیں گے۔ حقیقی طور پر ڈالنے والا اللہ ہے۔ دیکھو موت کون دیتا؟ اللہ، میں پہلے بتا چکا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ موت دیتا، یہی قرآن کہتا ہے کہ ملک الموت موت دیتا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہیں ملک الموت ہی موت دے گا۔ اللہ بھی موت دیتا، ملک الموت بھی۔ تو بولو بھائی یہ موت ملک الموت نے دی، مجازی طور پر اللہ موت دیتا ہے، حقیقی طور پر بات سمجھ میں آ رہی؟ حقیقی طور پر بندوں کو مارتا اللہ ہی ہے، لیکن ملک الموت کی طرف نسبت کی گئی، یہ بھی موت دیتا ہے۔ اس کا موت دینا، اللہ ہی کا موت دینا۔
تو جس طرح حقیقی طور پر اللہ موت دیتا ہے، مجازی طور پر ملک الموت، اسی طرح حقیقی طور پر اللہ مشکلیں ڈالتا ہے اور بندے بھی حقیقی طور پر مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح حقیقی طور پر اللہ مشکلیں ٹال سکتا ہے، اسی طرح بندے بھی مجازی طور پر مشکلیں ٹال سکتے ہیں۔ حقیقی کیا اور مجازی کا فرق سامنے رکھو گے، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا، کسی جگہ پر ڈاکہ پڑ رہا ہو، موبائل مارکیٹ چلے گئے، ایک دوست سے دوسرے دوست نے کہا یار موبائل خریدنا ہے، چلو بھائی، وہاں پہنچے، پتہ چلا ڈاکہ پڑا، پولیس آئی، ساتھ میں ہمیں بھی لے گئی۔ وہ دو دوسرے سے کہتا یار تیرا موبائل مہنگا پڑ گیا، تیرا موبائل ہمیں جیل تک لے آیا، بھائی تو نے کیسی مشکل میں ڈال دیا یار میرا۔ اب وہ کہے بھائی تو مجھے کیوں کہتا ہے، تو اللہ نے مشکل میں ڈالا تجھے۔ یہ دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، فارسیوں کا فتویٰ ہی ہے کہ مشکلیں اللہ ہی ڈالتا ہے، مشکلیں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال سمجھانے کے لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ حقیقی طور پر مشکلیں ڈالتا بھی ہے اور ٹالتا بھی ہے، اللہ کے بندے مجازی طور پر مشکلیں ڈالتے بھی ہیں اور نکالتے بھی ہیں مشکلیں۔ وہ ہرگز اللہ نہیں ہوتے، اللہ کے برابر نہیں ہوتے۔ ان کا نواں سوال کہتے ہیں بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا اور غیر اللہ مشکل حل کرنے والا۔ بالفرض اگر ایک ہستی مشکل ڈالنے پر مصیر اور دوسری مشکل حل کرنے پر، تو دونوں میں سے کون سی ہستی اپنا فیصلہ واپس لے لے گا؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ بارش برسانا نہ چاہتا ہو اور میکائیل بارش برسانا چاہتا ہو تو کامیاب کون ہوگا؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ اللہ موت نہیں دینا چاہتا، ملک الموت موت دینا چاہے، ملک الموت کامیاب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا کامیاب۔ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ ملک الموت خدا نہیں ہے جو موت دے رہا ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کا بندہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا موت دینے کا۔ میکائیل اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ، اللہ نے اس کو رزق اور بارش برسانے کی طاقت دی۔ کامیاب اللہ ہی نے ہونا ہے۔ سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن نہیں ہوتے۔ ہمارا سوال یہ ہے، میرا بنیادی سوال ہے، دیکھو مجھ سے آج لانڈی ٹیلی فون ایکسچینج میں جلسہ تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہندو بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے بتوں کو مدد کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ ہرگز بھی مدد نہیں کر، اللہ نے کہیں بھی ان کو اختیار نہیں دیا۔ قرآن سختی سے منع کرتا ہے کہ بتوں کو تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اس بات کو تو ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھائی اگر ہندوؤں کے بت مدد کر سکتے ہیں تو وہ ہندو یہ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو کیوں مانے جب ہمارے بت مدد کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اس کو ایک طرف رکھو، روس کے جو دہریے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، آج ان کی مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، ان کو بھی رزق ملتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، نعمتیں کھا رہے ہیں، تو کیا کل کو وہ روسی دہریے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری ہر مشکل حل ہو رہی ہے تو اللہ کو کیوں مانے؟ بولو ان کا کہنا یہ درست ہوگا؟ یہی بات سمجھانے اور بتانے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی ولی اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ تو مجازی طور پر ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی ولی اللہ کے مخالف ہو جائیں۔ بولو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے کہ تو فلاں کو موت دے اور وہ کہے میں نہیں دے سکتا؟ یہ ممکن ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ فرشتے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس طرح فرشتے اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اسی طرح نبی ولی بھی اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، جن حکم سے روک دیتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ یہاں حقیقی بات ہو رہی ہے، سارے کام اللہ حقیقی طور پر کرتا ہے، یہ اللہ کے بندے مجازی طور پر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا کرنے کا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے رزق برسائے، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ بارش برسائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ موت دے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ ان سب کے بعد جتنی پاور طاقت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کا آخری 10واں سوال، کسی بھی برگزیدہ یا گناہگار ہستی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے یا مشکل کشا کو؟ ہمیں تو آج پتا چلا کہ بھئی توحیدی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی ولی بخش بھی سکتے ہیں۔ ظالموں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لطیفہ آپ نے سنا؟ ہم جو ہمارا عقیدہ، ہم نے یہ کب کس کتاب کے اندر لکھا کہ نبی ولی بخشش کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے شفاعت کر سکتے ہیں۔ شفاعت کرنا ان کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
بخشش کی امید صرف اللہ ہی سے رکھی جائے گی، اللہ ہی بخش سکتا کسی کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں، جب تم گناہ کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، یہاں آ کر تم بخشش کی دعا کرو، استغفار کرو، اور میرا رسول بھی تمہارے لیے سفارش کرے میری بارگاہ میں، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ بخشش اللہ سے مانگی جاتی ہے، رسول کا تو وسیلہ ہے جو شفاعت کرنے کے لیے۔ اسی آیت کے تحت امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا، تفسیر مدارک میں موجود ہے، حضور کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک آدمی حضور کی قبر انور پر آیا، حضور کی قبر انور کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا آپ نے ہمیں سکھایا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کیے۔ رونے لگا، حضور کی قبر سے آواز آئی فنودی من القبر انہ قد غفر لک، آواز آئی کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ بخشتا کون ہے؟ نبی تو درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں درمیان میں، بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن حضور کی 100% ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرما چکا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، میرے بندے مجھ سے اس حال میں جو کچھ مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ ابو داؤد نے فرمایا ربما استشفى مطمئن بالابواب الجنہ لو اقسم علی اللہ لبرہ۔ اللہ فرماتا ہے بہت سے بندے ہمارے ایسے تمہیں ملیں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لباس میلے ہوں گے، تم دیکھ کر گھن کھاؤ گے، لیکن وہ ہمارے اتنے محبوب اور ہمارے قریب ہوں گے کہ اگر وہ قسم یاد فرما لے کہ یا اللہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، تو اللہ اس کی بات کو پورا کر کے اس کام کو اسی طرح کر دیتا جس طرح ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث، یہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب بندوں کا مقام ہے۔ بخشتا اللہ ہی ہے، یہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہیں، کہنے والے ہیں کہ مولا کریم تو اس کو بخش دے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ میرے سے کوئی کہے مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرے گناہوں کو بخش، میں کہوں گا بھائی مجھے تو میری پڑی ہوگی، میں آپ کا کیا مسئلہ حل کروں۔ لیکن اگر کوئی نبی کریم کے پاس چلا جائے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ ہماری خطا کو گناہ کو معاف فرما دے، حضور دعا مانگی اللہ میری امت کو بخش دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، یا مشکات کی روایت ہے یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ قرآن کو ایک قرات میں پڑھیں۔ حضور نے فرمایا جبریل سے اللہ سے کہہ دو میری امت کے لیے آسانی کی جائے، جبریل چلے گئے، پھر آئے قرآن کو 2 قراتوں میں پڑھے، جبریل جاؤ اللہ سے کہہ دو میری امت کے لیے آسانی کی جائے، جبریل چلے گئے، پھر آئے 3 یا رسول اللہ فرماتا 7 قراتوں میں قرآن کو پڑھیں، اور ہم 3 بار آپ کے پاس آئے، اللہ نے 3 دعاؤں کا اختیار دیا، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ حضور نے پہلی دعا مانگی اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا مانگی اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے تو 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا، آپ نے 2 مانگی، 1 باقی ہے۔ حضور نے فرمایا وآخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلھم حتی ابراہیم، یہ تیسری دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھ لی ہے، یہ قیامت کے دن مانگوں گا، اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی نظریں بھی مجھے پر لگی ہوں گی۔ تو بخشتا اللہ ہی ہے، لیکن اگر اللہ کے پیارے ہاتھ اٹھائیں تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ بخشیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ بھی مشکات میں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے زدنا یا رسول اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما دیں۔ حضور نے اس طرح فرمایا لو ہم نے اور زیادہ کر دیا، زدنا یا رسول اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرمایا، حضور نے فرمایا لو ہم نے اور زیادہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ابو بکر اگر ساری بلا حساب بخشے گئے تو وہ عمل کون کرے گا، لوگوں کو عمل کے لیے بھی رہنے دو۔ حضرت ابو بکر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا عمر اگر آج اللہ کا بھی دریا رحمت جوش پر ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی دریا رحمت جوش پر ہے، اور اگر آج حضور کی ساری امت بلا حساب بخشی جاتی ہے تو تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو دعا نبی مانگ رہا ہے، بخش اللہ تعالیٰ۔ حضور نے خود فرمایا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ نے وعدہ کیا محبوب ہم تمہاری ساری امت کو بخش دیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب قیامت کے روز نہ ہم تمہیں رسوا کریں گے نہ تمہارے غلاموں کو رسوا کریں گے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟
جب کسی بندے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو بخشش کے لیے اللہ کو پکارا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخشش اللہ ہی کرتا ہے. ہاں نبیوں ولیوں سے اتنا ضرور التجا کی جا سکتی کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ فوت ہو گیا، تیرے رسول کے وسیلے سے دعا مانگتے ان کو بخش دے، تیرے علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ان کو بخش دے، یا اللہ تیرے ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ان کو بخش دے. یہ ہے طریقہ اور عقیدہ. اس کی سینکڑوں مثالیں اور پیش کی جا سکتی. تو حدیث شریف کے اندر ڈھیر لگی ہوئی ہے مثالوں کی. پتہ چلا کہ گناہگار کی بخشش کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا. لیکن میں اور آپ دعا مانگتے ہیں سنی سے، یا اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری بات بالکل اس کے بعد گفتگو ختم. 5ویں بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اگرچہ اسماعیل دہلوی نے، شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ یہاں وسیلے سے مراد ہے کامل مرشد کا وسیلہ، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہاں وسیلے سے مراد ہے اعمال کا وسیلہ، نماز روزہ اس کا وسیلہ بناؤ، تو ہم کہتے ہیں متقی آدمی نماز روزہ پڑھ کر بنتا ہے یا متقی پہلے بنتا ہے نماز روزہ بعد میں کرتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں نیک کاموں کو کرنا. نماز پڑھنا نیک کام ہے، روزہ رکھنا نیک کام ہے، زکات دینا نیک کام ہے، حج کرنا نیک کام ہے. تو آدمی جب نیک کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑا متقی پرہیزگار آدمی. لیکن ان کے الٹی گنگا بہ رہی ہے. ان کے آدمی متقی پہلے بنتا ہے، نماز روزہ بعد میں کرتا ہے. یہ جو نماز میں پڑھتا ہوں، یہ جو روزے آپ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آج اگر عشاء کی نماز پڑھی تو کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہاری آج کی عشاء قبول ہو گئی؟ کتنے آدمی اپنی نماز کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. صرف یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو قبول کر لے. جس عمل کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قبول بھی ہوا یا نہیں، اس کا وسیلہ کیسے پیش کریں گے؟ وسیلہ ہمیشہ اس کا پیش کریں گے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ قبول کیا جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ قبول فرماتا ہے. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ محبوب یہ گناہ کریں گے میرا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، یہ گناہ کریں گے میرا، آئیں گے تیرے دربار میں، تجھے درمیان میں جب وسیلہ بنائیں گے تو ان کا شفیع بنے گا، وسیلہ بنے گا، تو محبوب ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس میں سے بعض سوالات تو وہ تھے کہ جو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھے. جب میں شروع ابتدا میں آپ کو بتا چکا کہ ہم نبیوں ولیوں کے اللہ کے برابر نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے، اور بندہ کتنے بڑے مقام پر بھی پہنچ جائے اللہ کی برابری نہیں کرتا، وہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ ہی رہے گا. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگے تو اس کا کیا کہنا. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث سے اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کو حتی احببتہ ہوں، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ جس سے دیکھتا ہے. وَفِي رِوَايَةٍ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا بندہ اس سال میں اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں. اب اللہ جس کے کان بن جاتا ہو، اللہ جس کی آنکھ بن جائے، اللہ جس کا ہاتھ جس کا پاؤں بن جائے، اللہ کان بن جاتا، کیا مطلب؟ کان ولی کے ہوتے ہیں، اس میں سننے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی. ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اللہ کی. پاؤں ولی کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت اللہ کی. زبان ولی کی، بولنے کی طاقت اللہ کی. تو پھر اگر اللہ کا ولی بغداد سے ہندوستان آ کر مدد کر دے تو پریشان کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہم ولیوں کے لیے جو بھی طاقتیں مانتے ہیں، نبیوں کے لیے مانتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اللہ نے انہیں دی، اللہ نے دی، جب چاہے اللہ لے لے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نبی ولی اللہ کے مد مقابل نہیں ہے. یہ اللہ کے مقابل نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی کہتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جب تک تم راضی نہیں ہوگے ہم تمہیں دیتے رہیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ محبوب جب
ہم تمہاری شان یہ کہ جب تک تو میرے حبیب راضی نہیں ہوگا میں تجھے دیتا بھلا سوفا یوتی کا ربوں کا فترضا، محبوب جب تک تم راضی نہیں ہوگے ہم تمہیں دے. اور محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لا ارضا لو واحد من امتی فی النار، جب تک ایک ایک امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں جاتا میں راضی نہیں ہوں. بولو جب بھی ایک امتی اگر حضور کا جب باقی رہ جائے گا اللہ فرمائے کہ محبوب راضی ہو گئے، حضور فرمائیں گے نہیں یا اللہ بھی تو ایک امتی آخری باقی. اللہ فرمائے گا جاؤ ہم نے اس کو بھی جنت میں داخل کیا، محبوب راضی ہو گئے یا اللہ میں راضی ہو گیا. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسا کا حبیب سر اٹھاؤ، سل توتا سوال کرو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. وشفا تو شفا، جس کی شفاعت چاہو گے قبول کی جائے گی. یہ ہے اللہ کے محبوبوں کی شان. اللہ خود فرماتا جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. حضور فرمایا اللہ میری ساری امت کو بخش دے تو اللہ عطا کرے گا یا نہیں بخشے؟ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب ہم تمہیں دیں گے تو یہ عقیدہ رکھو اللہ کے پیاروں کے بارے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنا کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. کی رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام. غوث اعظم امام تو کا بندوں کا، غوث اعظم امام تو کا بندوں کا، جلوہ شان قدرت تیرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ حاضرین کی جائزہ کرو، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. مولا کریم تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مولا کریم یا رب العالمین اپنے حبیب کے سب کے وسیلے سے ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. یا اللہ تمام باطل عقائد و مذاہب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مذہب حق کا اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں میں حضور کے لیے ادب و تعظیم پیدا فرمائے. مولا کریم یا رب العالمین کراچی کو امن کا روشنیوں کا محبتوں کا شہر بنا دے. اس محفل کے انعقاد میں جس نے جس انداز میں تعاون کیا، حصہ ملایا، یا اللہ اس کے حصے کو قبول فرما اور اس محفل کو ہم سب کے لیے دار نجات کا ذریعہ بنا. جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں یا اللہ ان کو نیک سیرت اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ پروردگار عالم بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. کراچی کو امن کا روشنیوں کا محبتوں کا شہر بنا. پاکستان کو سیاسی مذہبی معاشی استحکام عطا فرما. عالم اسلام کو بیداری عطا فرما. مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وخصوصا مسلمین فلسطین والکشمیرین والعراقین والافغانین والپاکستانین وغیر ذلك من الممالکۃ الاسلامیہ. اللهم اخرج اليهود والسعود والنصارى من جزيرة العرب. اللهم اعوذ بك من فرقة الخوارج والروافض واعوذ بك من فرقة جميع الشرك والكفر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا
مولانا محمد صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ